بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے حقیقی حسن کس کو دیا ہے، مرد کو یا عورت کو؟ ویسے تو دیکھا جائے تو تمام انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اگر حقیقی حسن کی بات کی جائے، یہ میری آبزرویشن ہے، ختمی رائے نہیں ہے، اس پہ تھوڑا سا میں نے ریسرچ کیا، انالیسس کیا، لوگوں سے پوچھا، اس سوال کا جواب معلوم کیا۔ تو یہ سوال جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اصل حسن اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے یا عورت کو دیا ہے، تو مجھے 99% یہ جواب ملا، جی اللہ تعالیٰ نے حسن عورت کو دیا، لڑکی کو دیا، فیمیلز کو دیا۔ اچھا، میرا جواب یا میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حقیقی حسن مرد کو دیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اگر دنیاوی حسن کی بات کی جائے، نئے نقش کی بات کی جائے، چہرے کی خوبصورتی کی بات کی جائے، جیسچرز کی بات کی جائے، تو نو ڈاؤٹ لڑکی یا عورت کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حسن دیا ہے، لیکن اگر حقیقی حسن کی بات کی جائے تو وہ مرد کو دیا۔ اس کے کچھ دلائل ہیں میرے پاس۔ پہلی جو دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ ایک مرد ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ تعظیمی سجدہ کریں، کس کو؟ ایک مرد کو، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جنت بنائی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، جو ایک مرد ہے۔ حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے لیے۔ اس کی دوسری دلیل کہ قرآن مجید میں جس کی خوبصورتی کا ذکر ہے وہ کوئی لڑکی یا کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہ عورتیں، لڑکیاں ان کی طرف مائل ہوتی تھیں، ایک پورا قصہ ہے، نہ کہ وہ عورتوں اور لڑکیوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ ہے۔ اور آج کے مرد کو کہ دیکھا جائے تو الٹا ہے، مرد عورت یا لڑکی کی طرف مائل ہے۔ تبھی تو یہ بگاڑ ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، یہ جتنا معاشرے میں کرائم ہو رہا ہے، اکثریت یہ اسی وجہ سے ہے کہ مرد اپنی کریڈیبلٹی، اپنا کیریکٹر، اپنی ورتھ نہیں پہچان سکا۔ اگر مرد اپنی کریڈیبلٹی، کیریکٹر، اپنا ورتھ پہچانے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی یا عورت کو تو بنایا ہی مرد کے لیے ہے، اور مرد اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، جبکہ عورت اور لڑکی کو مائل ہونا چاہیے مرد کی طرف، اور یقیناً ہوتی بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ بٹ جو مرد ہے وہ جب ایکسٹریم پہنچ جاتا ہے، اکثریت آپ دیکھیں تو خبروں میں کیا ہو رہا ہے آج کل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے حقیقی حسن کو پہچان نہیں سکا، اپنی اصل کریڈیبلٹی کو، اپنی ورتھ کو، اپنی کریکٹر کو پہچان نہیں سکا۔ اگلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب مرد تھے، کسی عورت یا لڑکی کو نبوت نہیں دی، مرد کو دی۔ تھوڑا مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کیا، جن کو ہم کلیم اللہ بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان سے کلام کیا، وہ بھی ایک مرد تھے۔ تو جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ نے ان سے کلام کیا ہو، وہ کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی ایک مرد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی ایک مرد کو بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو نبوت آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اس پوری کائنات کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو بنایا۔ تو ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میرا یہاں پہ مقصد لڑکی کو یا فیمیلز کو، عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا یا یہ بتانا نہیں ہے کہ ان کے پاس حسن نہیں ہے۔ اصل میں اس سیشن کا مقصد یہ ہے، اس ویڈیو کے ذریعے کہ بتایا جائے کہ حقیقی حسن اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا۔ صرف اگر مرد اپنی وہ کریڈیبلٹی، اپنا کیریکٹر، اپنا مقام، اپنا ورتھ سمجھ جائے تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں معاشرے میں کیا اچھے کام سر انجام دے سکتا ہوں، میری وجہ سے معاشرے میں کتنا ایفیکٹ آ سکتا ہے، پازیٹیو ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ اگر ایک مرد معاشرے میں نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے تو وہی مرد معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ڈال سکتا ہے۔
معاشرہ ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، قوم ترقی کرے گی۔ تو اصل میں اگر مرد اپنی خوبصورتی کو پہچانے، اپنی حقیقی خوبصورتی کو پہچانے اور اس بات کو سمجھ لے کہ عورت یا لڑکی جس کی طرف وہ مائل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کی ہے، تو اس کو اپنی کریڈیبلٹی اور کریکٹر اور ورتھ کا پتہ لگے گا۔ اور اگر اس کو اپنی حقیقی کریڈیبلٹی، کریکٹر اور ورتھ کا پتہ لگ گیا تو مجھے اس معاشرے کے لیے وہ ایک کرامت شخص ثابت ہوگا، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور ملک و قوم ترقی کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔